اور رسول کے اس امت کے حق میں گواہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو دنیا میں اس امت کو راہ راست دکھائیں گے، ان کی رہنمائی کریں گے، حق کی گواہی ان کے سامنے دیں گے، اور آخرت میں یہ مطلب ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس بات کی گواہی دیں گے کہ ان لوگوں نے میری بات تسلیم کی تھی، اس پر ایمان لائے تھے اور اس پر انہوں نے عمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ ایک بیچ میں امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی خصوصیات کا ذکر بطور جملہ معترضہ کے آیا تھا۔ اس سے پہلے بھی قبلے کا بیان چل رہا تھا اور آگے بھی اسی قبلے کا بیان ہے۔ چنانچہ آگے ارشاد فرمایا کہ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، یعنی جس قبلے پر تم پہلے کاربند تھے اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کعبہ شریف کو یعنی بیت اللہ کو قبلہ قرار دینے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف جو رخ کرتے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا جو حکم دیا تھا وہ در حقیقت اسی وجہ سے دیا تھا کہ تاکہ یہ دیکھا جائے کہ آیا لوگ کسی جہت میں یا کسی خاص رخ میں ذاتی تقدس سمجھ کر ہمیشہ اسی کو پلے باندھ لیتے ہیں، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کسی چیز کو قبلہ قرار دیتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا تھا کہ وہ لوگ آیا جب ان کو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس وقت اس کی طرف رخ کرتے ہیں یا نہیں، اور جب بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس طرف رخ کرتے ہیں یا نہیں۔ تو دیکھنا یہ تھا کہ آیا وہ اپنے ذاتی خیالات اور خواہشات کے مطابق عمل کرتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور یہی در حقیقت اس امت وسط کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ کسی بھی چیز میں اپنا ذاتی تقدس کچھ نہیں سمجھتی، اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہی تقدس سمجھتی ہے۔ لہذا فرمایا کہ کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا جو حکم ہم نے دیا تھا اس کا مقصد یہ امتحان لینا تھا کہ کون قبلے کی اصل حقیقت کو سمجھ کر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، اور کون ہے جو کسی ایک قبلے کو بذات خود ہمیشہ کے لیے مقدس مان کر اللہ کے بجائے اس کی عبادت شروع کر دیتا ہے۔ اور قبلے کی تبدیلی سے یہی واضح کرنا مقصود تھا کہ عبادت بیت اللہ کی نہیں اللہ کی کرنی ہے، ورنہ اس میں اور بت پرستی میں کیا فرق رہ جاتا ہے۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ نے حکمت بیان فرما دی قبلے کے احکام میں تبدیلی۔ یہاں ایک نقطہ اور قابل غور ہے اور اس سے بہت اہم بات ثابت ہوتی ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جس قبلے پر تم پہلے کاربند تھے اس سے مراد بیت المقدس ہے، اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بیت المقدس کا قبلہ بھی ہم نے ہی مقرر کیا تھا۔ لیکن اگر آپ قرآن کریم شروع سے لے کر آخر تک پڑھیں تو پورے قرآن کریم میں کہیں بھی یہ حکم مذکور نہیں ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرو۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا اس کا کہیں ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے وہ مقرر کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کے ذریعے آیا تھا، لیکن وہ وحی قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی تھی وہ دو قسم کی ہے۔ ایک وحی وہ ہے جو قرآن کریم کا حصہ بن گئی ہے اور جسے قرآن کریم کے ایک حصے کے طور پر دنیا کے آخر تک اس کو تلاوت کیا جاتا رہے گا، اس کو وحی مطلوع کہتے ہیں۔ اور ایک وحی وہ ہے کہ جو قرآن کریم کا حصہ نہیں بنی لیکن
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے کسی بات کا حکم دیا گیا یا کوئی بات بتائی گئی، پھر آپ نے لوگوں کو اپنے الفاظ میں وہ بات بتا دی، اس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ اور جس طرح وحی مطلوع یعنی قرآن کریم کے ذریعے جو وحی نازل ہوئی ہے اس کا اتباع لازم ہے، اسی طرح اس وحی کا اتباع بھی لازم ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی لیکن قرآن کریم کا حصہ نہیں بنی۔ تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں اور آپ نے جو کچھ بھی تعلیم دی ہے یا جن باتوں کا حکم دیا ہے، معلوم ہوا کہ وہ بھی وحی غیر مطلوع کے ذریعے آیا ہے، اور جس طرح قرآن کریم کے احکام واجب الاتباع ہے، اسی طرح نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بھی انسان کے لیے واجب الاتباع ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور اس میں شک نہیں کہ یہ بات تھی بڑی مشکل۔ کون سی بات؟ کہ ایک شخص اتنے عرصہ دراز سے ایک خاص قبلے کی طرف رخ کرتا چلا آ رہا ہے اور اس کو اچانک یہ حکم مل جاتا ہے کہ ادھر سے رخ پھیر دو۔ تو یہ بات بڑی مشکل تھی، کیونکہ جو لوگ صدیوں سے بیت اللہ کو قبلہ مانتے آ رہے تھے ان کے لیے اچانک بیت المقدس کی طرف رخ موڑ دینا کوئی آسان بات نہیں تھی، کیونکہ صدیوں سے دلوں پر حکمرانی کرنے والے اعتقادات کو یکایک بدل لینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح جب یہودی اور نصرانی بیت المقدس کی طرف رخ کرتے چلے آ رہے تھے تو صدیوں سے ان کا یہ معاملہ تھا اور اسی کو وہ درست سمجھتے تھے۔ اب اچانک ان کے لیے تبدیلی بھی بڑی مشکل تھی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مشکل تو بہت تھی، الا علی الذین ھدی اللہ، لیکن ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں تھی جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی۔ یعنی مطلب یہ کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ عطا فرمائی کہ کسی بھی چیز میں کوئی ذاتی تقدس نہیں ہے اور اصل تقدس اللہ تعالیٰ کے حکم کو حاصل ہے، ان کو نئے قبلے کی طرف رخ کرنے میں ذرا بھی دقت پیش نہیں آئی، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پہلے بھی اللہ کے بندے تھے اور اس کے تابع فرمان تھے، اور آج بھی اسی کے حکم پر ایسا کر رہے ہیں۔ پھر اگلے جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگرچہ نئے قبلے کو اختیار کر لینا مشکل تھا، لیکن جن لوگوں نے اپنی قوت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے بے چون و چرا مان لیا، اللہ تعالیٰ ان کے اس ایمانی جذبے کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ انہیں اس کا عظیم اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اور دوسرا یہ جملہ ایک سوال کا جواب بھی ہے جو بعض صحابہ کرام کے دل میں پیدا ہوا تھا، اور وہ یہ کہ جو مسلمان اس زمانے میں انتقال فرما گئے تھے جب قبلہ بیت المقدس تھا، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی وہ نمازیں جو انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی تھیں قبلے کی تبدیلی کے بعد ضائع اور کالعدم ہو جائیں، کیونکہ اب قبلہ بدل گیا ہے، انہوں نے دوسرے قبلے کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی تھی۔ آیت نے یہ جواب دیا کہ نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے ایمانی جذبے کے تحت وہ نمازیں اللہ تعالیٰ کے حکم ہی کی تعمیل میں پڑھی تھیں، اس لیے وہ نمازیں ضائع نہیں ہوں گی۔ پھر فرمایا کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، در حقیقت اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں آپ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے رہے اور 16 مہینے اسی حالت میں گزارے، لیکن آپ کی طبی خواہش یہ تھی کہ قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا جائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کی تعمیر نو کی تھی۔ اس غرض سے کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے تھے کہ شاید کوئی وحی آ رہی ہو جس کے ذریعے قبلے کے تبدیلی کا حکم آ جائے۔ اس کا ذکر فرمایا ہے باری تعالیٰ نے کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء،
اے پیغمبر ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یعنی اس انتظار میں، اس اشتیاق میں آپ چہرہ اٹھا رہے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے۔ چنانچہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، چنانچہ ہم تمہارا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے۔ اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ قبلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر نو کیے ہوئے بیت اللہ کو بنایا جائے، یہ در حقیقت اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے یہ اندازہ تھا کہ جب بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا ہے تو یہ عارضی سا حکم ہے، اور کسی وقت اللہ تبارک و تعالی بیت اللہ کو قبلہ بنانے والے ہیں، کیونکہ بیت اللہ بیت المقدس کے مقابلے میں زیادہ قدیم بھی تھا، اور اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں بھی وابستہ تھیں، اس لیے آپ کی طبعی خواہش بھی یہی تھی کہ اسی کو قبلہ بنایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ہم تمہیں وہی قبلہ دے دیں گے جو تمہیں پسند ہے، یعنی بیت اللہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کی تعمیر نو کی تھی۔ چنانچہ آگے پھر صریح الفاظ میں یہ حکم آ گیا کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، لو اب اپنا رخ مسجد حرام کی سمت کر لو، یعنی جس حکم کا پہلے وعدہ کیا گیا تھا اب اس حکم کو نافذ کرنے کے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا گیا کہ اب اپنا رخ مسجد حرام کی سمت کر لو، اور فرمایا کہ وحیثما کنتم، آئندہ جہاں کہیں تم ہو، فولوا وجوہکم شطرہ، تو اپنے چہروں کا رخ یعنی نماز پڑھتے ہوئے اسی کی طرف رکھا کرو۔ اور یہاں جو فرمایا گیا کہ مسجد حرام کی طرف رخ کر لو، تو اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگرچہ اصل قبلہ تو بیت اللہ شریف ہے جس کی عمارت مسجد حرام کے بیچوں بیچ واقع ہے، لیکن جو لوگ مسجد حرام سے باہر رہتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری مسجد حرام کو قبلہ بنا دیا، اور یہ الفاظ جو فرمایا گیا کہ مسجد حرام کے جہاں بھی تم ہو تو مسجد حرام کی طرف رخ کرو، اس کا مطلب یہ کہ جب تم مکہ مکرمہ سے بھی دور ہو، مشرق میں مغرب میں کہیں بھی ہو، تو تمہارا رخ مسجد حرام کی طرف ہونا چاہیے۔ اور بعض روایتوں سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور فقہاء کرام نے بھی یہ بات مختلف دلائل کی روشنی میں ارشاد فرمائی ہے کہ جب کوئی شخص مکہ مکرمہ میں ہو تو اس کے لیے مسجد حرام قبلہ ہے، اور اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ شہر سے باہر ہو مگر حدود حرم میں ہو تو مکہ مکرمہ کا شہر اس کے لیے قبلہ ہے، اور اگر کوئی شخص حدود حرم سے باہر ہے تو پوری حدود حرم اس کے لیے قبلہ بنتی ہیں۔ اسی لیے یہ آسانی اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے کہ جب کوئی شخص ہزاروں میل دور قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بالکل عین کعبے کا مکمل رخ ہونا لازمی شرط نہیں ہے، انسان کو ضرور چاہیے کہ وہ جتنا کعبے کی طرف حقیقی رخ کر سکے اتنا ہی کرے، لیکن اگر تھوڑا بہت انحراف ہو جائے تو اس کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوتی، نماز پھر بھی ہو جاتی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے یعنی یہودی اور نصرانی، وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اب قبلہ متعین فرمایا ہے یہ حکم برحق ہے، من ربہم جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ یہ اس لیے کہ اہل کتاب کو یہ بات اچھی طرح اس لیے معلوم ہے کہ وہ اس لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے،